نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت المقدس میں انبیاء کرام کی روحوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی معراج کے موقع پر سیر کروائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی، تو کیا انبیاء کرام کو ان کی قبروں سے زندہ کر کے وہاں جمع کیا گیا تھا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، صحیح احادیث میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی۔ اس کے دلائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی بڑی جماعت وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ گٹھے ہوئے جسم اور گھنگریالے بالوں والے آدمی ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ ازد شنوہ کے ایک آدمی ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسلم، حدیث نمبر 172۔ نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام انبیاء کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167 نے اسے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، تاہم پہلی مسلم کی روایت اس کے لیے شاہد ہے۔ دوم، علماء کرام کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان کی طرف جانے سے پہلے تھی یا واپسی پر آپ نے نماز پڑھائی۔ ان دونوں میں سے پہلا موقف راجح ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ایاز رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کی بیت المقدس میں جماعت کروائی اور پھر ان میں سے وہ سب آسمانوں پر چلے گئے جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں پر دیکھا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں آسمان سے واپسی پر نماز پڑھائی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس اتر آئے۔ تاہم زیادہ اسی بات کا امکان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بیت المقدس میں آسمان پر جانے سے پہلے نماز پڑھائی۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 209۔ سوم، ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ برزخی زندگی میں دنیاوی زندگی کا طرز حیات لاگو نہیں ہو سکتا، اور اگر شہداء کی برزخی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل ہے تو پھر انبیاء کرام کی زندگی کامل ترین ہوگی۔ اس لیے ایک مسلمان کو برزخی زندگی کے بارے میں ایمان رکھنا چاہیے، اور چاہیے کہ اس کی کیفیت و حقیقت کے بارے میں کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کے بارے میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ مت سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک ان سے ملے نہیں۔ انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 تا 171۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام اپنی قبروں میں برزخی زندگی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسے ابو یعلا نے مسند ابو یعلا صفحہ نمبر 3، 4،
625 میں روایت کیا ہے اور کتاب کے محقق نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح عون المعبود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 261 میں ہے۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام قبروں میں برزخی زندگی کے ساتھ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور عبادت گزاری کرتے ہیں، نیز وہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی حاجت نہیں رکھتے، اور یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بہقی رحمہ اللہ نے اس بارے میں خصوصی ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ نیز قرآن مجید میں شہداء کے بارے میں واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ وہ برزخی زندگی کے ساتھ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کی زندگی ان کے جسموں کے ساتھ ہے تو انبیاء کرام کے ساتھ بالاولیٰ ہوگی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات واضح رہے کہ اس حدیث میں جو زندگی انبیاء کرام کے لیے ثابت ہے یہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے برزخی زندگی کے بارے میں کیفیت اور دنیاوی زندگی سے تشبیہ دیے بغیر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں درج ذیل موقف رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے۔ احادیث میں ذکر شدہ باتوں پر من و عن ایمان لانا چاہیے اور ان میں قیاس اور رائے کے ذریعے کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ کچھ بدعتی لوگ ایسا کرتے ہیں، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زندگی حقیقی زندگی ہے، آپ کھاتے پیتے اور اپنی بیویوں سے شب باشی بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ برزخی زندگی ہے، اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120۔ چہارم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس میں انبیاء کرام کی روحوں اور جسموں دونوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی یا صرف روحوں کے ساتھ ہوئی تھی، جسموں کے ساتھ نہیں ہوئی؟ اس بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں انبیاء کرام کے جسم اطہر کو آسمانوں میں دیکھا جانا الجھن کا باعث ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک تو زمین پر قبروں میں ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ انبیاء کرام کی روحوں نے ان کے جسموں کی شکل دھار لی، یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ اس رات انبیاء کرام کے اجسام مبارک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و مقام عیاں کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کی غرض سے لائے گئے۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 210۔ راجح بات یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات انبیاء کرام کی روحوں کے ساتھ ہوئی جنہوں نے جسموں کی صورت دھاری ہوئی تھی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ انہیں روح اور بدن سمیت آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم ان کے بارے میں بھی راجح قول یہی ہے کہ ان کا حکم بھی باقی انبیاء کرام والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام والا نہیں ہے۔ چنانچہ سب انبیاء کرام کے بدن قبروں میں ہیں اور ان کی روحیں آسمانوں میں ہیں، لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو ان کے حقیقی جسموں کی شکل اپنانے کی طاقت دے دی تھی۔ اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن رجب سمیت دیگر اہل علم نے راجح قرار دیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات آسمانوں میں دیکھا، آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پر، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر، یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر، ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر، ہارون علیہ السلام کو پانچویں آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا۔ موسیٰ اور ابراہیم کے درمیان ترتیب الٹ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ حقیقت میں انبیاء کرام کی روحوں کو ان کے جسموں کی صورت دی گئی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کرام کے وہی جسم دیکھے جو قبروں میں دفن تھے، تو یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہیں بھی آسمانوں میں دیکھا وہ حقیقت میں ان انبیاء کرام کی روحیں تھیں، ما سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ انہیں آسمانوں پر جسم سمیت اٹھا لیا گیا تھا۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113۔ اس موقف کو ابو الوفا بن عقیل نے راجح قرار دیا ہے، جیسے کہ ان سے حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے، اور ظاہری طور پر یہ بھی لگتا ہے کہ حافظ ابن حجر کا بھی یہی موقف ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے چند مشائخ کا رد صرف اس لیے کیا کہ انہوں نے دوسرے موقف کو اپنایا ہے۔ چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں
معراج کی رات انبیاء کرام کی حالت کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ کیا دیگر انبیاء کرام کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے ان کے جسموں سمیت وہاں لے جایا گیا، یا ان انبیاء کرام کی روحیں وہیں رہتی ہیں جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان کی روحوں کو جسموں کی شکل دے دی گئی تھی، جیسے کہ ابو الوفا بن عقیل نے واضح لفظوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے کچھ مشائخ نے پہلے موقف یعنی انبیاء کرام کو ان کے جسموں سمیت وہاں لے جایا گیا اس کو اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی وقت ساتھ لے لیا گیا تھا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں یعنی ابن حجر کہتا ہوں کہ یہ کوئی لازمی نہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی روح کا زمین میں دفن جسم کے ساتھ تعلق ہو، اس طرح انہیں نماز پڑھنے کی استطاعت حاصل ہو گئی ہو، لیکن ان کی روح حقیقت میں آسمانوں پر ہی تھی۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 212۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ بدن چاہے موسیٰ علیہ السلام کا ہو یا کسی اور کا، کوئی بھی بدن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ خصوصیت روح کی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، پھر انہیں بیت المقدس میں دیکھا، پھر انہیں چھٹے آسمان پر دیکھا، تو یہ جگہ کی بار بار تبدیلی صرف موسیٰ علیہ السلام کی روح کے لیے تھی، آپ کے بدن کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام کے بدن قبروں میں ہیں، سوائے عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام کے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر انہیں چھٹے آسمان پر دیکھا، حالانکہ دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بہت تھوڑا تھا۔ تو یہ بدن کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف روح کے لیے ہی ممکن ہے۔ مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 526 تا 527۔ شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں، میرے نزدیک صحیح ترین موقف یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف روح کے ساتھ خاص ہے، جسموں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ما سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی تو سب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی، تو اس کے بارے میں درج ذیل صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں جسموں کے ساتھ نماز ادا کی، اس کے لیے تمام انبیاء کرام کے جسموں کو قبروں میں جمع کیا گیا اور پھر دوبارہ ان کے جسموں کو قبروں میں لوٹا دیا گیا اور روحیں آسمانوں پر چلی گئیں۔ یا پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ معاملہ صرف روحوں کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آسمان پر پہلے ہو چکی تھی۔ اب یہاں یہ بات سب کے لیے واضح ہے کہ آسمان کی طرف زندہ اٹھائے جانے کا معاملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ انہیں زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ کہنا کہ دیگر تمام انبیاء کرام کے اجسام مطہرہ کو بھی روحوں سمیت آسمانوں پر لے جایا گیا، اس بارے میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ بات بہت سے دلائل سے متصادم ہے، کیونکہ انبیاء کرام قیامت قائم ہونے تک اپنی قبروں میں رہیں گے۔ چنانچہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد انہیں دفن کرنے کا یہ مطلب دینا کہ انبیاء کرام کے جسد مطہر قبروں میں ہیں، تو یہ اصل کے مطابق ہے۔ جبکہ دوسرے موقف والوں کا کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ ان کے لیے انبیاء کرام کو قبروں سے اٹھایا گیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں نماز پڑھائی، پھر آسمان پر ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے لیے لازمی طور پر کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے، لیکن غور کرنے پر جو دلیل ملتی ہے وہ اس بات سے بالکل الٹ ہے۔ مختصراً یہی ہے کہ اس بارے میں متقدمین اور متأخرین اہل علم کے دو موقف ہیں۔ شرح العقیدۃ الطحاویہ 61 نمبر 14۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 145405۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔